السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں میٹرک اردو کلاس 10th بہار بورڈ کے طلبہ و طالبات کے لیے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے فری اردو فور بہار بورڈ کلاس 10th بھابی جان، جس کے لیکھک اور رائٹر ہے سہیل عظیم آبادی، یہ سبق نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے، جس کا فل ایکسپلینیشن کرنے والا ہوں، جس سے بآسانی آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد اصلی کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مختصر افسانہ کو۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ مختصر افسانہ کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم افسانہ نگار کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بھابی جان کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی ترجمانی ہے، قصہ گوئی کی وہ مختصر صورت جس میں زندگی اعجاز و اختصار کے ساتھ سما جائے، یعنی اپنی پوری زندگی کی کہانی ایک چھوٹے سے افسانے میں لکھ دے، اسی کو ہم مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کس وقت ہوا؟ تو اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ متفقہ رائے ہے تمام افسانہ نگاروں کی کہ نصیر اور خدیجہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ ہیں۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ تو نصیر اور خدیجہ۔ یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ 1903 عیسوی میں شائع ہوا، جس کے مصنف، جس کے رائٹر اور جس کو لکھنے والے جو ہے، جس کے لیکھک راشد الخیری تھے۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور ترقی پسند تحریک کا آغاز ہونے سے پہلے چند سال قبل انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے شائع ہونے سے پہلے کون سا مجموعہ شائع ہو چکا تھا؟ انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں افسانہ نگار کے متعلق، افسانہ نگار کا تعارف پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے بھابی جان کو لکھا ہے ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تو ان کے لکھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی۔ سوال میں آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام پوچھے یا بچپن کا نام؟ تو دونوں نام، بچپن کا اور اصلی نام جو ہے، دونوں کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن ہیں، اور وہ تخلص لکھتے ہیں سہیل۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے اخیر میں نام کے بدلے میں لگاتے ہیں، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ تو سہیل عظیم آبادی جو ہے وہ اپنا تخلص سہیل ہی لکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم، ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، اور شاہپور بھدول ہی کے مدرسے میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ ان کے والدہ کا انتقال جب وہ 1 سال کے تھے، اسی وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش جو ہے نالیال میں ہوئی۔ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ ان کی پرورش نالیال میں ہوئی۔ ان کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے 4 چہرے، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا، الو اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان کے علاوہ افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد
125 تک پہنچتی ہے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہوتے۔ وہ جب بھی افسانہ لکھتے تو اکثر کمزور طبقوں کے لیے لکھتے تھے، مزدوروں کے لیے لکھتے تھے اور زمینداروں کے لیے لکھتے تھے۔ اور ان کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1980 عیسوی میں ہوا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں بھابی جان کے خلاصہ کو۔ یہاں بھابی جان، اس میں رقیہ بھابی اس افسانے کے مرکزی کردار ہے، اور اختر جو ہے رقیہ بھابی کے دیور ہیں، اور رقیہ بھابی کے شوہر کا بھی ذکر اس افسانے میں کیا گیا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس افسانے کی مرکزی کردار رقیہ بھابی ہیں۔ رقیہ بھابی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش اپنے دیور کی خاطرداری۔ یہ دیور کون ہیں؟ یہ اختر جو ہے، یہ اختر بھابی جان کے دیور ہیں، اپنے دیور کی خاطرداری وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ کالج میں لیکچرر ہونے اور 400 روپیہ ماہوار آمدنی کے باوجود بھابی جان ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکی کو 50 روپیے ماہوار پر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اگر سوال آئے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا، تو اس کا جواب ہے کہ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں شمی۔ یہ شمی کون ہے؟ یہ شمی وہ لڑکی ہے جو رقیہ بھابی کے کالج میں پڑھتی تھی اور غریب لڑکی تھی۔ یہ رقیہ بھابی کی مدد کے سہارے پڑھتی تھی اس کالج میں، اور بھابی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی یہ ہسپتال میں تھی، اس کو لڑکا پیدا ہوا تھا، تو یہ شمی جو ہے اس کے لیے سویٹر بن کے لائی تھی، اور بھابی جان اور شمی دونوں مل کر کے ہسپتال گئے تھے۔ اور ریحانہ اور شمی کا بھائی، تو ریحانہ وہ لڑکی ہے جس کی چوڑی کو بیچ کر کے شمی کے بھائی کی فیس ادا کی جاتی ہے، اور جمیلہ جو اختر جمیلہ ہی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چلیے اب ہم ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ ایک مخلص اور نہایت ہمدرد عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کے شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب جمیلہ ان کے گھر آتی ہے، جب اختر اور بھابی جان گفتگو کرتی ہوتی ہے، درمیان میں شمی آواز لگاتی ہے، تو بھابی جان دروازہ کھولتی ہیں، اور جیسے ہی وہ اندر آتی ہے تو بھابی جان کہتی ہے کہ بن دیے تم نے سویٹر؟ تو شمی کہتی جی۔ تو بھابی جان کہتی ہیں کہ میں آپ کے ہاں جانے ہی والی تھی۔ تو شمی کہتی ہے کہ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بھابی جان بہت خوش ہو جاتی کہ واہ بہت اچھا کیا یہ تم نے، اور وہ سویٹر، ٹوپی اور موزے اور دودھ کے ڈبے لے کر کے شمی اور بھابی جی ہسپتال چلی جاتی ہے، اور اس بچے کو دیکھنے کے لیے۔ اور کچھ دنوں بعد ہی پھر شمی کے بھائی کی ایم اے کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن شمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ روتے روتے بھابی جان کے پاس آتی ہے اپنے بوجھ کو، من کو ہلکا کرنے، من کو شانتی دینے کے لیے۔ بھابی جان پوچھتی ہے لیکن وہ کہتی نہیں ہے کچھ۔ آخر میں وہ روتے ہوئے جب سونے کے کمرے میں لے جاتی ہے تو پوچھتی ہے تو بتاتی ہے۔ پھر بھابی جان آہستہ سے ہلکا چمیٹ مارتی ہے گال پر اور کہتی ہے چپ پگلی، یہ آپس کا مسئلہ ہے، یہ
تو اپنا غم مجھے کہو اور میں اپنا غم تم سے کہوں۔ بہرحال بھابھی جان اپنی چھوٹی بچی ریحانہ کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی چوڑیاں خریدی ہوتی ہے، وہ لا کر شمی کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے لے جا اور اس کو بیچ کر کے فروخت کر کے اپنے بھائی کی فیس ادا کر دینا۔ اس کے بعد رقیہ بھابھی خالی وقت میں جب بھی ہوا کرتی تھی تو اپنا شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتی تھی؟ خط لکھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ رقیہ بھابھی جب بھی فرصت میں ہوا کرتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ سوالات اور جوابات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل رفعت فیضی آن لائن کو سبسکرائب کریں اور آخری تک ویڈیو دیکھیں۔ جتنا بھی پڑھایا گیا ہے اس سے تمام سوالات حل ہو جائیں گے۔